اس طرح آج کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور آج کے مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ جس کا ماننا یہ ہے کہ بھئی جنت تو ہماری وراثت ہے، نمازیں پڑھ کے ہم کیا کریں گے، قرآن پڑھ کے کیا کریں گے، شریعت پر عمل کر کے کیا ملنا ہے، جنت تو ویسے بھی ہم کو مل جانی ہے۔ اور ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جنت ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہے، یا ان کے ماں باپ کی کوئی وراثت تھی جو انہیں مل جائے گی آسانی سے۔ بھئی جب دنیا کے اندر ایک معمولی سی چیز کے لیے مشقت ضروری ہے، محنت ضروری ہے، بغیر محنت کیے آپ کے گھر کے اندر آٹے کا ایک توڑا نہیں آ سکتا، تو جنت اتنی بڑی وسیع اور عریض وہ بغیر محنت کی مل جائے گی۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ وہ نماز کی طرف آ رہے ہیں، نہ وہ دین کی طرف آ رہے ہیں، نہ وہ شریعت کے باقی احکامات کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جنت تو ہمیں بہرحال مل جانی ہے۔ جی یہ بات غلط ہے۔ اگر جنت مل جانا اتنا سوکھا ہوتا تو حضور اور حضور کے تمام صحابہ اپنی ساری زندگی، اپنا کل متاع ساز و سامان، یہاں تک کہ اپنی اولادوں کو بھی قربان نہ کرتے۔ جنت ملنا اتنا سوکھا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ بھئی ہم نے تو جہنم میں نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی اولاد ہیں، اور جب اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہم محبوب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کسی پسندیدہ شخص یا کسی نیک انسان کی اولاد ہونا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت مل جائے گی۔ آپ نے یہ واقعہ اکثر سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب وفات کے بعد ان کی قبر میں انہیں دفنایا جانے لگا، ایک صحابی قبر پر کھڑے ہوئے اور اس قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے قبر تو کتنی خوش قسمت ہے، آج تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے اندر کون آ رہا ہے، آج تیرے اندر دو جہاں کے سردار کی بیٹی آ رہی ہے، آج تیرے اندر خاتون جنت آ رہی ہے جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ اتنی عظیم ہستی تجھ میں آ رہی ہے۔ تو قبر کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا کی، اور وہ قبر بولی کہ اے فلاں صحابی، میرے نزدیک حسب نسب نہیں چلتا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ بڑے حضرت صاحب کا بیٹا ہے، نہیں، میرے نزدیک حسب نسب کوئی شے نہیں ہے، میرے نزدیک اعمال کا سکہ چلتا ہے، جو شخص بھی اچھے اعمال کر کے آئے گا میں قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنوں گی، اور اگر جو آدمی اچھے اعمال کر کے نہیں آیا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر نہیں آیا، اگر وہ کسی بڑے سے بڑی کسی بھی ہستی کی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کے لیے میرے نزدیک کوئی نرمی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اب جب خاتون جنت کے لیے یہ بات کہی گئی تو دنیا کی کوئی بھی عورت خاتون جنت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ ہم اعمال کر کے جائیں دنیا سے، جب ہماری موت آئے تو موت کے وقت ہم ایک نیک اور صالح انسان بن کر زندگی گزاریں گے، مر گئے تو قبر ہمارے لیے راحت کا جہاں ہے، ورنہ حسب نسب سے بات نہیں چلتی کہ یہ چیئرمین صاحب کا بیٹا اور بیٹی ہے، یہ فلانے حضرت صاحب کا، یہ فلانے پیر صاحب کا بیٹا اور بیٹی ہے، نہیں بھائی، قبر ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے، قبر اعمال کو مانتی ہے۔ تو ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جنت سپیشلی ہمارے لیے ہے اور ہم جنتی لوگ ہیں، ہمیں یہ دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی اب آپ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ بھئی اگر بقول تمہارے جنت تمہارے لیے ہے اور تم جنتی ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنتی لوگ ہیں، تو پھر ایسا کرو کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم موت کی تمنا کرو نا، پھر تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو، پھر تو تمہیں مرنا چاہیے کہ بھئی جنت دنیا سے کروڑوں اربوں کھربوں گنا بہتر نہیں ہے؟
دنیا کی زندگی میں ہم رنیال میں 100 ٹینشنوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، 1000 مسائل ہیں لوگوں کے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کے اپنے مسائل ہیں اور وہ ان کی وجہ سے پریشان ہے، اور جبکہ جنت میں پریشانی کوئی نہیں ہے۔ جنت میں نہ آٹے کی ٹینشن، نہ پانی کی، نہ بجلی کی، نہ بل کی، نہ گیس کی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن فری ماحول ہے جنت میں۔ تو بھئی اگر تم جنتی لوگ ہو تو پھر تمہیں تو چاہیے کہ دنیا سے زیادہ تم جنت کی طلب کرو پھر، اور جنت جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ جنت جانے کے لیے اس لیے کہ زندہ آدمی کوئی بھی سیدھا جنت میں تو نہیں جائے گا نا، جنت جانے کے لیے اسے مرنا پڑے گا۔ تو اگر جنت تمہاری وراثت ہے بقول تمہارے کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں ہم نے جانا نہیں ہے، پھر موت کی تمنا کرو بھئی، پھر تو تمہارے لیے رنیال سے زیادہ جنت سے بہتر تو اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے ہماری شریعت میں کسی بھی شخص کا اپنی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی موت کی تمنا کرے۔ بسا اوقات تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، جب بچے انہیں بہت تنگ کر دیتے ہیں تو وہ پھر دعا کرتی ہیں اللہ کرے میں مر جاواں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم مردوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے اس قدر تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار اللہ کرے کہ مجھے موت آ جائے، مر جاؤں بھائی، ان حالات سے میری جان چھوٹے۔ یہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، حالات چاہے جیسے بھی آپ کے سامنے آئے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے موت کی تمنا کی تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو تم موت کی تمنا کر رہا ہے کہ اللہ کرے مجھے موت آ جائے، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے کہ موت کا جو مرحلہ ہے وہ آسان تو نہیں ہے، وہ تو اس قدر مشکل ہے کہ امام الانبیاء بھی موت کے وقت کی آسانی کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں موت کے وقت کی سختیوں سے۔ بڑی شدت کا مرحلہ ہے یہ، تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا اس لیے نہ کرے کہ اس نے اپنی موت کی تیاری نہیں کی ہوئی ہے، اس نے اپنی موت کی تیاری نہیں کی، تو لہٰذا کبھی بھی اس طرح موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں، شہادت کی موت کی آپ تمنا کر سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے بھی کی۔ حضور دعا کیا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ تو ہے شہادت کی دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت کی طلب کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور مجھے مدینے کی موت دے۔ اللہ نے حضرت عمر کو شہادت کی بھی موت دی اور مدینے میں مصلی رسول پر دی۔ شہادت کی تمنا تو ہم کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص حالات کے تنگ ہونے کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ موت آسان نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کے راستے میں مارے جانے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہید کے جسم سے روح نکلتی ہے، ایسی نکلتی ہے کہ جس طرح مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن جو نافرمان انسان کی موت ہے، مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے، وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاری، دین پر چلتے ہوئے گزاری، اس شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتے حضرت اسرائیل اپنے پورے ایک وفد کے ساتھ آتے ہیں اور ایک نیک انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمیدہ اخرجی، اے نیک روح جو ایک نیک جسم میں تھی، اے پاکیزہ روح جو ایک پاکیزہ جسم میں تھی، نکل جاؤ اللہ کے حکم سے، تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے بہت سارے انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے جنت کی صورت میں انعامات ہیں،
تجھے تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے رضا کا اعلان ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے، نکل جا۔ اب یہ روح جب حضرت اسرائیل کی اس اعلان کو سنتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ لگے بغیر وہ جسم سے نکل جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے آگے کے جو معاملات ہیں واہ واہ ہیں، میرے وارے نیارے ہیں۔ لیکن جب نافرمان انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے، جو غلطی سے بھی کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، دین پر نہیں چل رہا، حضور کی سنتوں پر نہیں چل رہا، حضور کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنا رہا، اور ساری زندگی اسی غفلت میں گزر گئی، ایسے شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے، حضرت اسرائیل اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیثہ، اے ناپاک روح جو ایک ناپاک جسم میں تھی، اے گندی روح جو ایک گندے جسم کے اندر تھی، نکل جا اللہ کے حکم سے، تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے جہنم کی سزا ہے، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کا کھولتا ہوا پانی یہ تیری سزا ہے، جہنم کی آگ تیری سزا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذابات تیرے لیے ہیں۔ اب یہ پیغام جب وہ روح سنتی ہے، نافرمان انسان کے جسم میں رہنے والی روح، اب وہ باہر نہیں نکلنا چاہتی، اب وہ نکلنا نہیں چاہتی، اسے پتہ اگر یہاں سے نکالا جائے گا پھر میرے لیے جو ٹھکائی ہوگی میری، اب وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ اب فرشتے اسے نکالنا چاہتے ہیں، وہ نکل نہیں رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا پورا وفد اسے سر سے لے کر پاؤں تک مار مار کر اس کو نکالتے ہیں، ایک طرف سے نکالتے ہیں، کبھی وہ بازو میں چھپ جاتی ہے، کبھی ایک بازو میں، کبھی کہیں، کبھی سینے میں، کبھی کہاں چھپ جاتی ہے، باہر نہیں نکل رہی۔ اسے پتا ہے کہ نکلوں گی تو پھر میری خیر نہیں ہے، لیکن بہرحال روح نے تو نکلنا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے طے ہے۔ یہ حالت ہے نافرمان انسان کی موت کے وقت کے حالات ہیں۔ تو موت کا مرحلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ حاجی صاحب بیٹھے کوئی نہیں جی مر جاسا، سارے مر رہے میں بھی مرسا، یہ تو جب موت کا وقت آئے گا پتہ چلے گا کہ کن مشکلات سے آپ کو روح نکلے گی، میری اور آپ کی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو ہماری شریعت میں، دین اسلام میں، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ ہاں، شہادت کی موت کی تمنا کر سکتے، اور جب کبھی آدمی حالات سے تنگ ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آج اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی نہیں، کل ٹھیک ہو جائیں گے، کل نہیں ہوئے انشاءاللہ پرسوں ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ اپنی پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اگر ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کی پیچھے اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہے، لیکن کل جب میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں اپنی زندگی کی تمام تکلیفوں کو بھول جاؤں گا۔ تو کبھی بھی حالات سے تنگ ہو کر موت کی تمنا نہیں کرنا، کیا پتہ میری موت کس حالت میں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ زندہ رہا، نیک ہوا، زندہ رہا تو بہت ساری نیکیاں اور بھی کر لے گا، اور اگر وہ گنہگار ہوا، نافرمان ہوا، تو ممکن ہے کہ اللہ پاک موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا اس آیت کے اندر اہل کتاب کو کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، ہمیں تو اور کوئی کام، نیک کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، پھر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم موت کی تمنا کرو نا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی سے تو بہرحال آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ابدم بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، ان کو اپنے اعمال کا پورا پتا ہے کہ میں نے رنیال کے اندر کیا کیا کارستانیاں کی بھی ہیں، ان کو اپنے اعمال کا پتا ہے کہ اگر موت کی تمنا کریں گے، مر جائیں گے تو آگے والے حالات بڑے خطرناک ہیں، لہٰذا یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ وقالو، انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر کہیں جانا بھی پڑ گیا تو صرف گنتی کے وہ 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے جو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔
یہ ہمارے باپ دادو نے جو بچڑے کی 40 دن عبادت کی تھی، بس وہی 40 دن ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جہنم میں ہم نے جانا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ نافرمان لوگ کبھی بھی اس کے تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہوا ہے۔ بھائی یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کیا آگے بھیج رہے ہیں؟ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں یا سنوار رہا ہوں، اس لیے کہ میرے زندگی کا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس عمل کے اوپر قیامت کے دن میرے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنی آخرت کی زندگی بنا رہا ہوں یا سنوار رہا ہوں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نافرمان کو بھی جانتا ہے، فرما بردار کو بھی جانتا ہے، کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یہ بھی اللہ کو جانتا ہے، کون اللہ کا نافرمان ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے، کون رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی آہیں اور سسکیاں ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور کون وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھ کر، اندھیرے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، بد کرداریاں کر رہا ہے؟ اللہ کو یہ بھی علم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سیکنڈ، ہر لمحے سے اللہ باخبر ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ ضرور ان لوگوں کو، اہل کتاب کو، بنسبت باقی انسانوں کے دنیا کی زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے، کہ یہ لوگ بڑے حریص ہیں دنیا کی زندگی کے، یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ مرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کی حرص، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر بہت سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور حرص سے دنیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حرص سے دنیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، پیسے کی ہوس، مال کی ہوس اور مال کی چمک دمک کی ہوس، یہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تم مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ تم اپنی قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ تم مال کے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ میرے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بیڑوں کے ریوڑ پر، کسی بیڑوں کی ریوڑ پر اگر دو بھوکے بیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، بھوکے بیڑیے، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک بندہ مسلمان کے دل کے اندر دنیا کی حرص اور لالچ اس کے دین کا، آخرت کا نقصان کرتی ہے۔ بھوکے بیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کی حرص اور لالچ، دنیا کی، مال کی، پیسے کی، عہدے کی، منصب کی، ڈگری کی، یہ حرص اور یہ لالچ اس کے ایمان کو، اس کی عاقبت کو، اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دیکھیں ایک مجنون بن کر، پاگل بن کر دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے ذہن پر ایک ہی بات سوار ہے کہ میرے پاس کس طرح زیادہ پیسہ آ جائے، میں کیسے مالدار بن جاؤں، چودھری بن جاؤں، میرے پاس بہت مال ہو۔ اچھا یہ سب جو محنت چل رہی ہے یہ کیوں چل رہی ہے؟ آج کا ہر انسان ایک مشین بن کر وہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت اللہ کا حکم نہیں دیکھتا، اس کے رسول کا طریقہ نہیں دیکھتا، شریعت کے احکامات نہیں دیکھتے، پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھ رہا، مہینوں ہو گئے نماز نہیں پڑھی، اور دنیا کے لیے بس پاگل پن کی حد میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی، میرے پاس مال زیادہ ہوگا میری ہر خواہش پوری ہوگی، میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا پیوں گا، جب جہاں جو چاہوں کروں، یعنی مال کے ذریعے میری ضرورتیں پوری ہوں گی، اس لیے مال زیادہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی سوچ یہی ہے۔ ہاں یا ماشاءاللہ کوئی نہیں سوچ رہا یا اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، وگرنہ عمومی طور پر ہم سبھی لوگوں کا نظریہ یہی ہے۔ بھائی کیوں اندھے پن کی حد تک لگے ہوئے ہو، پاگل پن کی حد تک دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اللہ کی ذات سے غافل ہو؟ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اس لیے کہ پیسے زیادہ آئیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہم جو مرضی چاہے کر سکیں گے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، پیسے سے ہر کام نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے بھی پوچھو، کہتا ہے جی پیسہ ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی پیسہ ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ پیسے سے ہر کام نہیں ہوتا، بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ہر کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ پیسے سے کتاب خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے۔ آپ پیسے سے اچھے کپڑے خرید سکتے ہیں، خوبصورتی آپ نہیں خرید سکتے۔
آپ پیسے سے مہنگا پلنگ خرید سکتے ہیں، بڈ خرید سکتے ہیں، لیکن نیند آپ نہیں خرید سکتے۔ آپ پیسے سے دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ہر کام دنیا کا نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ایک پاگل پن کی حد تک دنیا کے حریص ہوئے بیٹھے ہیں، اور شخص کے دل کے اندر یہ حرص ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کا کام نہ کریں، آپ کاروبار بھی کریں، آپ ملازمت کریں، جو بھی حلال ذرائع آپ اسے اختیار کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے تو آپ دکان کے ہی ہو جائیں، آپ نے دفتر کھولا ہے تو آپ دفتر کے بندے ہی بن جائیں، آپ نوکری کر رہے ہیں تو بس نوکری کی ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب رانیال کی پورے بازاروں کے اندر نماز کے وقت اگر دکان نہیں بند کی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ رب کا نہیں ہے، یہ دکان کا بندہ ہے۔ ایک نماز گزر گئی، دو گزر گئی، تین گزر گئی، میری دکان کا شٹر نیچے نہیں ہوا، میرا ٹھیا بند نہیں ہوا، میری گاڑی بند نہیں ہوئی، 2 نمازیں 4 نمازیں گزر گئیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کے اندر دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی حرص ہے۔ یہ دنیا کی حرص ہمارے دماغوں کے اوپر اس قدر حاوی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی کوئی یاد نہیں، پوری 5 نمازیں ضائع کر دیتا ہے، اپنی رات کی نیندیں قربان کر رہا ہے، اپنی ساری توانائیاں جسمانی روحانی سب دنیا پر لگا رہا ہے، اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو میری ضرورتیں پوری ہوگی۔ نہیں بھائی، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لا تعداد لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے بڑا پیسہ کمایا، لیکن اس کو اپنے استعمال کرنے سے پہلے دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ تو دنیا کی حرص نہ ہو، آپ دنیا کے سارے کام کریں، آپ کے اندر لالچ نہ ہو۔ حرص کیا ہے، لالچ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعے میں کریں گے۔ اللہ ہمیں حرص سے، لالچ سے، دنیا کی ہوس سے ہم